अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, कहते हैं कि 1956 में अदलिया और पार्लिमान के माबैन बालादस्ती की जंग शुरू हुई। जस्टिस मुनीर का फैसला नज़रिया ज़रूरत के तहत और दस्तूर साज असम्बली को घर जाना पड़ा। उसके बाद से हमने देखा है कि गाहे बगाए ये मामला जो है ज़ेर बहस आता रहा। जो हालिया तरामीम जो पार्लिमान से पास हुई हैं, तो कहा जाता है कि तकरीबन 70 साल बाद पार्लिमान ने अपनी सुपरमेसी जो है उसकी जंग जीत ली है। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि एग्जेक्टिव पार्लिमान के ज़रिए अदलिया को ज़ेर करने की कोशिश करने में सामो कहले के कामयाब हो गई है। माजी में जिस तरह से अदलिया का पाकिस्तान में एक्ट भी रहा, इस पर मुख्तलिफ नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात भी उठते थे। पार्लिमान में भी इसके हवाले से बात होती है, लेकिन इसको ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के सामो कहले के ख़िलाफ़ करार दिया जा रहा है। आज भी हमने देखा कि पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा भी हैं और हुकूमत के सीनियर रहनुमा भी हैं। उन्होंने कुछ इज़हार ख्याल किया और माजी में अदलिया का क्या किरदार रहा है उस पर कुछ रोशनी डाली। जजेस को जो है पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अब वो शायरी भी करते हैं, अब वो जो है सियासी बयानात भी दे रहे हैं। सारे के सारे जो जराइम इन्होंने माजी में किए वो इनकी ज़हनों से महव हो गए। पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। नाज़रीन, ये आपने ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लिया, पार्लियामान में खड़े होकर एक चार्ज शीट और पूरी जो माजी में क्या कुछ अदलिया का पाकिस्तान में क्या किरदार रहा है उस पर उन्होंने रोशनी डाली, सामो अक्कासी करने की कोशिश की। और साथ ही जो मुख्तलिफ फैसलों से वज़ीर आज़म घर गए हैं, इसके साथ साथ आप देखें कि एक वज़ीर आज़म जो है, जो आइन पाकिस्तान का खालिक 1973 का आइन जिसमें तरामीम और सारा मामला चल रहा है, उसको अदालती कत्ल जो है उसका करार दिया गया। बाद में इसी अदालत ने माना कि वो एक अदालती कत्ल था। तो ये माजी में हमारी जुडिशरी इस तरह के फैसले देती रही है जिस पर आज हम बात कर सकते हैं। और सब आप कह लें कि पार्लियामान में अपनी सुपरमेसी की जंग के हवाले से एक बात पाई जाती थी जिसको समहाउ मौजूदा जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है वो अचीव करने में जो है कामयाब होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या अब जो पार्लियामान है वो मजबूत होगी? क्या अब इस तरह के फैसले नहीं आएंगे? क्या माजी में जो कुछ होता रहा या कोई आमिर और आइन को मुअत्तल करना, इस तरह की जो चीज़ें थीं उसके सामने एक दीवार खड़ी हो गई है कि आइंदा भी इस तरह के मामला हो सकते हैं? ये आज का हमारा बुनियादी सवाल है। इस पर बात करने की जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मुकराता चलो हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं और बड़े अच्छे से वकला की सियासत को भी समझते हैं और बड़े एक्टिव हैं, आइन और कानून के मामलों की बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ होंगे, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अमूर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी तमाम मौजूद मेहमानों का। जदून साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये बताएं कि अब जो पूरी ये चीज़ हुई, हमने देखा पार्लियामान में जो तरामीम है वो पास कराने में कामयाब हो गए, क्या अब कह लें कि अदलिया जो है ज़ेर हो गई सम हो पार्लियामान के सामने जो कोशिश थी? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर, फंडामेंटल राइट इन द इस्लामिक प्रोविजन, ये जो साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी ये है कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है उसमें पहले भी ओवरलैपिंग होती रही। हम नहीं कहते कि अदलिया की तारीख बड़ी अच्छी है, अदलिया ने बिल्कुल किया है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल था उसको नहीं। लेकिन वजह क्या बनती है? फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर हैं जुडिशरी। उन्होंने ओथ लिया होता है कि जो पब्लिक है, जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान द स्टेट, जब उनके राइट वायलेट होते हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे अदलिया के पास। वो राइट वायलेट करने वाला कौन होता है? वो एग्जेक्टिव होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो भी होती है। अब जब देखें ना, आप वो अगर गवर्नमेंट को रेट इशू करते हैं, वो कहते हैं इनके मामलात में मुदाखलत करते हैं। ये गलत बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं अदालतों में या मिनिस्टर को बुला रहे हैं या उनको फंक्शन नहीं करने दे रहे जिस तरह माजी में रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक जो पिलर ऑफ द स्टेट है, एक इदारा है, उसको टोटली डिसमेंटल कर दें। देखें ना, आप ख्वाजा आसिफ की आपने हमें तकरीर सुनाई है, तो ये इसके अंदर सब्सटेंस कोई नहीं है, ये हालो स्पीच कर रहे हैं। उसकी वजह यह है ना कि ख्वाजा आसिफ ने सबसे पहले जस्टिस अतर मिल्ला ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, सबसे पहले जाने के लिए जी बाहर गए। 426 अतर मिल्ला के साथ इतना प्रेशर था, इसने सबसे पहले जवान मर्दी का मुजाहरा किए, इसने मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मलिक शहजाद गेबा, वो जज जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, उन्होंने सबसे पहले शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया है। ये लोग भूल जाते हैं
یہ سیاستدان جو ہے نا یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ نیکی کی ہے. دیکھیں عطر ملا کا سسر جو تھا ذوالفقار علی بھٹو میں، وہ افغانستان میں چلا گیا. اس نے کہا جی اس کی میٹرک کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. اس کا ماموں بھی تھا اور سسر بھی تھا عطر ملا کا. اس پہ اتنے ظلم ڈائے گئے ان کی فیملی پہ. اب جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں یا آپ سیاستدان فرشتے ہیں. آپ بتائیں نا کہ جتنے بھی پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس میں پولیٹیشین کا کیا رول رہا ہے؟ کیا پولیٹیشین نے اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو کندھا نہیں دیا ہے؟ یہ بتائیں پولیٹیشین جواب دیں اس چیز کا کہ جتنے بھی اب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ہے تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ کون سی پارٹی کے اقتدار میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے. اب اگر 3 وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے تو اس کی بینیفیشری کون تھے؟ کون سی پارٹی کے اقتدار میں آئی ہے؟ یہ پولیٹیشین جو ہے نا جب کندھا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو، ان سے غلط کام کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ غلط ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں. آج کی جو پارلیمنٹ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساورن پارلیمنٹ ہے؟ ایبسلوٹلی ناٹ. کوئی سورنٹی ہے پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ کی سورنٹی تب ہوگی جب ایک ایم این اے کی، ایک لیجسلیچر کی سب سے بڑی رسپیکٹ ہوگی. وہاں سے اس کو کوئی نقاب پوش جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں اٹھا سکے گا. اب نقاب پوش پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں. جوڈیشری سے سامو کہلیں کہ شکوے تھے تو آن دا ادر سائڈ جو اہداف ملتے تھے جو پورے ہوتے تھے، جو نظریں ہوتی تھی، دوسری کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہی اس کی بینیفیشری ہوتی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں یا کوئی ادارہ اس کا بینیفیشری ہوتا تھا. اختیار ولی خان صاحب ایک تو بتا دیں کہ جوڈیشری سامو کہہ لیں کہ فتح کر لی آپ لوگوں نے، اہداف پورے ہو گئے جو چاہ رہے تھے وہ مل گیا آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل بھائی. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم نے کسی کو کانکر نہیں کرنا تھا. کانکر کرنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے، تو ہمارا کوئی ایم ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ اپنا کام کرے اور آزادی سے کرے، اور صرف انصاف فراہم کرنا ہی ان کا بنیادی کام ہے اور یہی ان کا حق ہے. لیکن وہ تو اپنا کام جو ہے وہ چھوڑ کر وہ تو سیاست میں انڈلج ہو گئے تھے. مجھے آپ بتا سکتے ہیں، جدون بھائی تو میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بڑی محبت اور بڑی احترام اور عزت ہے ان کے لیے اپنے دل میں، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاناما بینچ نے جو کیا تھا کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی؟ کیا نواز شریف کو نااہل کرنے کے بعد پاناما کی بجائے اقامہ پر، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہ پارٹی کے ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں تو پھر ان کا عہدہ بھی چھین لیا؟ پڑ گئی تھی ان کے کلیجے میں ٹھنڈک. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی. اور پھر ثاقب نثار کی وہ ٹیلی فون کالز کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو اگر ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تو پھر یہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ آزاد عدلیہ تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جج کا کام اپنی آبزرویشنز کی بریکنگ نیوز لگوانا نہیں ہے. وہ یہ کہیں گے وہ جو جسٹس کیوم والی ایک کال تھی اس ٹائم بھی آزاد عدلیہ تھی. مطلب ماضی میں تو عدلیہ کا اگر کوئی جو کردار ہے قابل تعریف نہیں ہے، لیکن جس طرح بھی آپ نے سیاستدانوں کی کچھ کہہ لیں کہ وہ لنک جو ہے لنک کیا دونوں کو، تو وہ لنک تو آپ کی قیادت کے بھی رہے ہیں. وہ میاں صاحب کی بھی کال جو ہے وہ جسٹس کیوم والی وہ زیر بحث آتی رہتی ہے اکثر. آپ وہ چیز لائیں، اگر ہماری کہیں غلطی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. لیکن میں تو ابھی آپ کو ریسنٹ پاسٹ کی ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو عمر عطا بندیال نے پھر کیا، کون سا سو موٹو ایکشن ثاقب نثار کا یا عمر عطا بندیال کا ایسا تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ پہنچایا ہو، ریاست کو فائدہ پہنچایا ہو، قومی خزانے کو فائدہ پہنچایا ہو؟ کوئی اپنا کام تو یہ کر ہی نہیں رہے تھے. مطلب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے. دیکھیں عادل، میں اس بارے میں کلیئر ہوں. پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. آپ اس کا رائٹ آف لیجسلیشن نہیں لے سکتے، اور قانون بنانا اس کا کام ہے. قانون کی تشریح کرنا یہ عدلیہ کا کام ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو روک دیں گے کہ آپ نے لیجسلیشن نہیں کرنی ہے. وہ شریعت سے متصادم نہ ہو، وہ ملک کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہ ہو، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، اور دوسری بات میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تشریح ہے اس کو تشریح تک ہی رہنے دیں. یہ نہ ہو کہ مطلب آپ یہ سمجھے کہ آپ کے مطلب گزشتہ، اگر میں زیادہ آپ کو نہ بتاؤں، چھوڑ دیجئے وہ. حالانکہ پرویز مشرف کو وردی میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وردی میں رہتے ہوئے آپ ایمینڈ کریں، اور آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ یہ عدلیہ نے دیا تھا. کیا was that independence of judiciary? No way، کبھی بھی نہیں. تو خود آپ کی اپنی ہسٹری جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اب ان کا رستہ رک گیا. آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ عدلیہ سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آئے گا آپ کے مطابق جو غیر آئینی کسی قسم کا کوئی کام ہوگا اس ملک میں، اس کا رستہ روک دیا، اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی آپ لوگوں نے. عادل، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرے، وہ قوم کو انصاف فراہم کرتی رہے. اور
پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. بنیادی جو اس کی کور ریسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے, وہ یہی کرے گی, اس کو وہ کرنے دیں. اگر وہ غلط کریں گے تو عوام ان کو ووٹوں سے جواب دے دیں گے اور وہ فارغ ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں اس میں کانکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اور صرف اتنی ہی بات ہے کہ سارے ادارے اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے آربٹ میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو پرسنل ود اینی ون, کسی بھی جسٹس کے ساتھ, کسی بھی جج کے ساتھ. ہاں کچھ جج جو تھے وہ ان کے اپنے پولیٹیکل انٹینشن سے. میں ایک بات میں ایک جج صاحب کی ایک بڑا پریم پتر میں نے دیکھا ٹویٹر پر, اور اس میں بہت بڑی کویتائیں انہوں نے لکھی ہوئی تھی, بڑی محبت بری. حبیب جالب کے شعر اور فیض احمد فیض کے کلام ان کو یاد آئے. یہ ان کو اس وقت یاد نہیں آئے جب اس ملک میں حکومتیں بناتے گئے, گراتے گئے, مرضی کی حکومتیں لاتے گئے. یاد ہے آپ کو جو ثاقب نثار صاحب کہتے تھے کہ یہ 5-10 MNA فارغ کرنا تو میرے 2 منٹ کا کام ہے. کیا وہ آزاد عدلیہ تھی؟ سر ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں, وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تو آپ بھی نکلے تھے, میاں صاحب بھی لاہور سے نکلے تھے, پھر دوبارہ بحالی بھی ہوئی, بعد میں ان کے حوالے سے بھی پھر آپ لوگوں کی کیا رائے رہی, بلکہ ابھی جو جن 2 ججز نے ریزائن کیا ان کے بارے میں بھی کیا آپ کی رائے رہی ہے؟ آپ کی سینئر لیڈرشپ ان کو بڑا اپرائٹ جج وہ کہتے رہے کہ ان کے فیصلے بڑے اچھے تھے, بلکہ ابھی جس طرح جدون صاحب نے کہہ دیا کہ انہی کے فیصلے کے نتیجے میں من اللہ صاحب نے ہی, میاں صاحب جو ہے باہر گئے. چلیں امجد جاوید صاحب, ایک تو یہ دیکھ لیں کہ پورا سسٹم جو مینج کرنا تھا حکومت نے صاحب وہ کر لیا ہے. آپ لوگوں کو شاید یہ توقعات ہیں کہ آگے کوئی 2/3 میجورٹی ملے گی, اس کو رول بیک کریں گے, آپ کی لیڈرشپ بھی اس کے حوالے سے اظہار خیال کر رہی ہے. اب کب کیسے کریں گے 2/3 ملنا؟ ابھی پچھلا آپ لوگوں کا مینڈیٹ وہ ہوا میں ہے, آگے 2/3 کی باتیں سوچ رہے ہیں کہ وہ ملے گا اور پھر ساری چیزوں کو رول بیک کریں گے. ویسے افسوسناک بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے عدلیہ کو آزاد کر دیا. ہماری اوپینین کے مطابق تو آئین کو دفن کر دیا گیا ہے, اور عدلیہ کا جو 142واں نمبر تھا اس کو اب 200 سے کراس ہو جائے گا. یہ حالت ہوگی کہ آپ گزشتہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے آپ فیصلوں کو رونتے رہے. اگر کوئی عدلیہ نے فیصلے دیے اس کو نہ مانا گیا, اور پھر جس طرح پچھلے 1-1.5 سال کے اندر عدلیہ نے فیصلے دیے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کے مجاور بنے گے اس آئینی عدالت کے. تو یہ اب حالت آ چکی ہے آپ کی اس ملک کے ساتھ, اور آپ خود سمجھیں کہ جب اس پوزیشن میں آ جائے کہ آپ نے برہمن بنا دیا, برہمن سسٹم دوبارہ زندہ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر کوئی اگر الزام ہوگا تو ان کو استثناء حاصل ہوگا اور وہ مبرہ ہو جائیں گے. اگر وہ کوئی بھی بڑا سے بڑا جرم کریں گے تو ان کو کوئی نہ پوچھ سکتا ہے, نہ ان سے سوال ہو سکتا ہے. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے کہ آپ جس طور پہ, جس طریقے کے ساتھ اس ترمیم کو پاس کیا گیا, یہ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ نہیں ہو سکتا. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بجائے آگے جانے کے پیچھے چلا گیا ہے. اور کیا ان ترامیم سے کیا آپ نے غربت کا خاتمہ کیا ہے, یا سوائے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آپ یہ قانون سازی کر رہے ہیں؟ کیا آج 3.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس اب جابز نہیں رہی, کیا ان کو جابز مل گئی ہیں؟ کیا 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں جو خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, کیا ان کو ایک وقت کا کھانا مل گیا ہے؟ کیا جو سیلاب زدگان ہیں جو پورے پنجاب میں تقریباً 60-70 لاکھ لوگ ہیں, کیا ان کو فوری امداد مل چکی ہے اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ان ترامیم سے نوجوانوں کو روزگار مل گیا ہے جو پاکستان کا آج 70% ہیں جن کو آج جاب نہیں مل رہی؟ کیا ایک بٹھے پہ کام کرنے والے شخص کو کھانا مل رہا ہے, جو روزگار مل رہا ہے؟ جواب 9 میں آتا ہے. صرف اور صرف یہ ترامیم انہوں نے اپنے لیے کی ہیں, اور 100 سے 170 کے قریب جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں, اور باقی جو 60-70 ہزار لوگ ہیں جو در بدر ہیں ان کے لیے کیا قانون سازی ہوئی ہے؟ لوگوں کے یہ سوال ہے.
ٹھیک ہے، یہ لیکن یہ جو سوالات آپ نے وفاقی حکومت کے سامنے رکھے ہیں نا، یہی اسی طرح کے سوالات جب ہم صوبائی حکومت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت تیسری بار اس کو وہاں پہ مینڈیٹ ملا ہوا ہے، وہاں پہ قیام امن کے حوالے سے معاملات ہو، لا اینڈ آرڈر، وہاں پہ ایجوکیشن کے ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، وہ ہم نے دیکھا کہ کس نوعیت کی ناقص وہاں پہ چیزیں تھیں. ابھی حال ہی میں جو سیلاب آیا اس کے دوران میں ساری چیزیں خود سے وٹنس کر لیں، لیکن جب آپ سے وہاں پہ یہ کوشچن کیے جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کہتے ہیں ہمیں ووٹ ملا ہے اس ٹائم خان کو بانی کو باہر لے کے آنے کے لیے. اس طرح جو حکومت ہے میرے خیال سے اس کو جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی ووٹ اس لیے لیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو دوام دینا ہے، اپنے آپ کو آگے چلانا ہے. عوامی مسائل پہ تو نہ صوبے میں آپ کا فوکس ہے نہ مرکز میں ان کا فوکس ہے. مندو کھیل صاحب، کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو یہ ثابت دو. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. مندو کھیل صاحب وہ بہترین انتقام جو آپ نے تھا، وہ 2 وزرائے اعظم گیلانی صاحب کو اسی عدالت نے گھر بھیجا اور پھر ایک جو بھٹو صاحب ہیں ان کا عدالتی قتل، تو سامو یہ سکور سیٹل کر لیا، انتقام لے لیا عدالت سے؟ نہیں نظامی صاحب، بالکل ہرگز نہیں ہے. لیکن یہ جو جہانگیر جدون صاحب جو بڑی اس نے جو نا ایک تعریف کی لمبی جوڈیشری کی تعریف باندھ لی ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی جوڈیشری ہے جو یوسف رضا گیلانی کو کھڑے کھڑے خط نہ لکھنے پہ سزا دیے 2-2.5 منٹ کی، تاکہ صدر پاکستان آرٹیکل 245 یا 45 کے تحت اس کو معافی نہ دے؟ یہ وہی عدلیہ ہے یہ جس طرح یہ ایمل ولی صاحب بات اس کا غصہ بھی آپ نے نکال لیا کہ صدر کو امیونٹی ہے، استثناء ہے. اس ٹائم پرائم منسٹر نے لیٹر نہیں لکھا، گھر چلا گیا، لیکن آپ نے تاحیات استثناء دے دیا. سن لے میرے بھائی اتنی 75 سوال کرنے کے بجائے مجھے جواب تو دینے دو. یہ جو ایمل ولی خان صاحب نے بات کی تھی، میں خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کورٹ میں بیٹھا ہوں، ثاقب نثار کا، کہنے لگا میں اگر گردن یوں کروں تو 5-7 MP میں یوں اڑا دوں. یہ جوڈیشری ہے، یہ جو دنیا میں 141 نمبر پہ، اس کے باوجود شرم نہیں آ رہی کسی کو؟ کیا باتیں کرو آپ؟ اور پھر یہ جو شخص جو استعفیٰ دیے، کیا یہ افتخار چودھری کا ڈرائیوری نہیں کرتا تھا؟ وہ ڈرائیوری کی بیس پہ وہ بنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اور پھر 4 سال چیف جسٹس بنا. یہ میرٹ ہے. 4.5 لاکھ وکیل پاکستان کے نامی گرم میں قابل لیکن غریب ہے. وہ کسی کے پاؤں چمچگری نہیں کرتے، اس میں جج نہیں بنے، وہ کوئی ایڈوکیٹ جنرل نہیں بنے اسی وجہ سے کہ ان کسی کی چمچگری نہیں کرتے تھے. لیکن سوال یہ ساری چیزیں کہ جو نیازی صاحب بتا رہے، اتنی لمبی فہرست 141 نمبر، ہم ایٹمی طاقت ہے دنیا کے 6 نمبر پہ، مگر جوڈیشل سسٹم میں ہم 141 نمبر پہ، پھر بھی شرم نہیں آتی؟ یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ ہم بول کیا رہے؟ میں عدالتوں کا شجرہ آپ کے سن، آپ کو یاد ہے ایک جسٹس گلزار تھا کہ میں کراچی میں یہاں گزرا تھا، بنگلے تھے. آپ ان کی شوق تو دیکھ لے، نیسلا ٹاور انہیں بم سے گرا دو، باقاعدہ ڈان اور جنگ میں اشتہار کیے بم سے گرا دو. نہ جانے اس کے کون سی دم پہ پاؤں رکھا کسی نے جو اتنا غصہ. اور غریب لوگ جو پونجی جمع کیا تھا وہ جا کے پاکستان سے باہر چلے گئے روتے ہوئے، ایک شخص ویل چیئر پہ. اور پھر اس کے بعد اگر میں افتخار چودھری کی بات کروں، اور پھر جس طرح سے وہ 2 بوتلوں شراب پہ وہ سوم اٹھے لیتے تھے، یہ عدلیہ. پھر بلوچستان میں پیرالل باقاعدہ جوڈیشری حکومت چلاتے تھے وزیر اعلیٰ کے، یہ جوڈیشری. اور پھر یہ سارے چاچے مامے بانجے بتی، یہ ملک ریاض جو زمینوں پہ قبضہ کرا تھا، میں خود بیٹھا ہوا تھا اس کورٹ میں جب کوئی شخص درخواست لاتا تھا کہ ملک ریاض نے میری زمین پہ قبضہ کیے، وہ حامد خان صاحب ذرا اس کو دیکھ لے، اربوں روپے. وہ جوڈیشری چاہیے جہانگیر جدون صاحب کو. سوال یہ ہے کہ میں تو بل لایا، یہ خود نیازی صاحب گواہ ہے کہ بابا ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ کو ڈومیسائل ذات نسل پوچھتے، ایک ہائی کورٹ کے جج چمچے بانجے بتیجے کیوں بھرتی کرتے ہو؟ دنیا بھر میں روایت نہیں ہونے دی ہے. یہ جس بزنس ٹائکون کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ کے بڑے قریب ہے، مدو خیل صاحب بڑے قریب ہے آپ کی لیڈرشپ کے. چلو اور یہ بھی اس کا بھی ذرا جواب دے دیں کہ صدر پاکستان نے یہ امیونٹی لائف ٹائم یہ استثناء، ذرا اس کا بتا دیں اس کی کیا ضرورت آ گئی تھی؟ آخری جواب سن لے. آج بھی ایک جج بیٹھا ہوا ہے جو غیر ملکی شہریت رکھتا ہے. ایک کونسلر کے الیکشن اگر کوئی بندہ لڑتا ہے دوری شہریت ہے. سیاستدان ہائی کورٹ کے جج جو نا وہ امریکہ کے نیشنل بیٹھے ہوئے، پوچھنے والا نہیں ہے، زبان پہ تالے لگے ہوئے. جدون صاحب نام لے لے، نہیں تو میں نام لے لیتا ہوں. اسمبلی کا آرٹیکل 9 ہے، یہ نیازی صاحب جانتے ہیں. کوئی جج کوئی جوڈیشری پارلیمنٹ کی کسی پروسیڈنگ میں مداخلت نہیں کر سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری اسپیشل کمیٹی کے تمام منٹس اڑا دیے. اگلے 2 جج کے اپیل میں وہ بھی تانے دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ کب استعفیٰ دیں گے.
میں تو انتظار کروں کہ جو خطوط لکھنے والے یہ صرف والا کوشچن بھی کر لیتے ہیں, پوچھ لیتے ذرا یہ, اب یہ ذرا بتا دیں پریزیڈنٹ کو کیا ضرورت آ گئی تھی امیونٹی, لائف ٹائم امیونٹی, کیا ضرورت آ گئی تھی زرداری صاحب کو؟ اس وجہ سے آ گئی, اس وجہ سے ضرورت آ گئی پریزیڈنٹ کو کہ وہ سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کا, پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ سیویلین پریزیڈنٹ ہے, اور پھر یہ متفقہ فیصلہ تھا پورے کمیٹی کا, پیپلز پارٹی نے درخواست نہیں دی ہے. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا یا حضرت عمر کو جو حوالے دیتے, حضرت عمر میں کے زمانے میں جھوٹے مقدمات نہیں ہوتے تھے. آج اگر پرائم منسٹر یا کابینہ کوئی منٹس بھیج دیتے تو پریزیڈنٹ مجبور ہے, پابند ہے ان کے سائن کرنے, کل کو اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے. 70 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے, کیا 12 سال اس نے نہ کر دی کہ سزا نہیں کٹی؟ یہ بھی ماضی والوں پہ بھی اطلاق کر دیں نا اس کا, الوی صاحب پہ بھی اطلاق کر دیں اس کا, عارف الوی صاحب وہ اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ رہے ان پہ بھی اطلاق کر دیں, ان پہ بھی بہت سارے کیسز ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم کے اوپر بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے, وزیر اعظم کے اوپر بھی ہونا چاہیے. میں تو حمایت کرتا ہوں تمام صدور, تمام پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹیو, سپریم کمانڈر, سب کے اوپر ہونا چاہیے. میں تو حمایت کرتا ہوں. سابقہ اراکین بھی شامل کر لیں, آپ اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں. ویسے سابقہ اراکین موجودہ اراکین کو بھی کر لیں, سب کو کر لیں. کوئی بھی عوام کو جواب دینا ہو, آپ نے پاور ایکسرسائز کی ہے, پبلک آفس میں رہے ہیں, جو کچھ کرتے رہے, عوام کو جواب دینا ہو ہی نہ. چلے ٹھیک ہے, اوکے جدون صاحب میں آ رہا ہوں, اختیار بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جدون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پنجاب سے بھی کوئی 10 ججز اور وفاق سے بھی, اسلام آباد سے بھی 4 ججز, مزید ریزائن بھی آنے والے ہیں. اب دیکھیں میں تو نہیں پتا کہ مزید ریزائن آنے والے ہیں, لیکن جو حالات بن رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ اگر دیکھیں آپ ججز کے ریمارکس کچھ عدالتوں میں اس طرح ہے کہ شاید آنے والا کوئی جج سنے گا, اسے لگ رہا ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کچھ چیزیں آنے والی ہیں. اس میں دیکھیں نا, جو اصل میں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے نا, اس کو کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا فیصلہ پسند نہیں ہوتا ہے جو اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, وہ سب سے دیکھیں آزاد میڈیا بھی چاہتی ہے اپوزیشن, وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی چاہتی ہے. میں نہیں کہتا کہ جوڈیشری کا ریکارڈ بہت ٹھیک ہے, منتخیل صاحب کی کئی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اب منتخیل صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ جس شخص کے ساتھ یہ میرے ساتھ گئے تھے ہائی کورٹ میں, 1.5 سال تک اس چیف جسٹس نے اس سے جواب نہیں مانگا تھا, اور اس کو انہوں نے سینٹر کیوں بنایا؟ پھر کس کے کہنے پہ سینٹر بنایا؟ دیکھیں غلطیاں ہیں پولیٹیشین کے اندر بھی ہیں. اب دیکھیں نا, یہ جوڈیشری کر رہے ہیں آج تیسرے دن, تو یہ جو لوگ یہ کرواتے ہیں پیچھے سے ان کا یہ نام نہیں لیتے کسی جگہ پہ بھی. جوڈیشری دیکھیں نا جو کرتی ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. پیچھے سے کرنے والے نواز شریف کو کس نے ڈسکوالیفائی کیا جوڈیشری سے؟ کرانے والا کون تھا پیچھے؟ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے نا, وہ اس کا نام کوئی پولیٹیشین نہیں لیتا. اس کا نام لینے کے یہ یا ہمت نہیں رکھتے کہ میاں نواز شریف کو جو نیب کا جج 12 سال رہا ہے, اسی نے عمران خان کو بھی سزا دی ہے. اس کو کس نے ریٹین کیا 12-15 سال؟ 3 سال کا ٹینر ہوتا ہے, وہ کون ریٹین کرتا رہا ہے؟ کس کے پاس پاور تھی وہ؟ دیکھیں یہ اگر یہ سچ نہیں بولیں گے نا ٹی وی پہ آ کے تو معاملات نہیں ٹھیک ہوتے. یہ کہتے ہیں جو ہمارے حق میں وہ ٹھیک ہے, جو دوسرے کے حق میں وہ غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا. کڑوا یہ کہ نا, اگر انہوں نے سچ بولنا ہے نا تو بتائیں آج بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے, جو 2018 میں تھا وہ بھی غلط تھا, جو 1977 میں تھا وہ بھی غلط تھا. یہ بتائیں گے, یہ جب اس ٹائم بتائیں گے سیاسی پارٹیز جو ہم نے ایک دیکھ لیا رویہ, جب حکومت سے باہر جاتے ہیں نا سر, پھر بتاتے ہیں کہ اس ٹائم یہ غلط ہوتا ہے, اس کے ساتھ پھر مانتے ہیں مسنگ پرسن کے کیمپ میں چلے آتے ہیں, کہتے ہیں وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب یہ مسنگ پرسن کے نہیں اٹھاتے, پھر یہ کہتے ہیں میڈیا آزاد ہو. اب کہتے ہیں نہیں پیکا ایکٹ لگائیں, پیکا ایکٹ لگائیں. جو بندہ بھی کسی جگہ پہ بات کرتا ہے, یہ منتخیل صاحب میرے ساتھ تھا فیصل واڈا کے کیس میں, 1.5 سال تک ہائی کورٹ نے جواب نہیں مانگ سکا. وہ کس سے کہنے پہ ہائی کورٹ نے جواب نہیں مانگا تھا؟ مجھے پتا ہے اس کی ڈیٹیل کا, یہ نہیں بتائیں گے ٹی وی پہ. 1.5 سال تک اس کا ریٹن رپلائی جو ہے ہائی کورٹ آف اسلام آباد نہیں لے سکی. یہ ہمارے ساتھ تھے, کھڑے تھے. اب اسی شخص کو انہوں نے سینٹر بنایا, کس کے پہنے بنایا اس ٹی وی پہ آج بتا دیں کس کے نہیں بنایا. یہ اسی طرح لوگ آ جاتے ہیں, وہ بلکہ سیاسی جماعتیں, ایک وہ بلوچستان سے سینیٹر تھے عبدالقادر نام ہے, وہ ساری سیاسی جماعتیں ان کے پیچھے اپنا ٹکٹ لے کے پھر رہی تھیں. پی ٹی آئی بھی شامل تھی, جے یو آئی بھی شامل تھی, ساری سیاسی جماعتیں کہ ہمارے ٹکٹ میں بن جائیں. رانا ثناءاللہ صاحب کو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں یہ حکومت کے آدمی ہیں اور میں گورنمنٹ کا سرکار کا بندہ ہوں. ایک ٹی وی کے شو میں اختیار بھائی صاحب یہ جو بات, یہ ڈیبیٹ ہے کہ کب تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا, میرا جج اور میرا صحافی, اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے ٹائم پہ, ہر کسی کو نہ آئین یاد آتا ہے, نہ جمہوریت یاد آتی ہے, نہ انسانی حقوق یاد آتے ہیں. جب حکومت سے باہر جاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں مجھے کیوں نکالا اور یہ ساری چیزیں مطلب یاد آ جاتی ہیں. میرے خیال میں میرا جج اور تیرے جج والی کہانی ختم ہو گئی ہے. اچھا, ایسا نظام, اتنا مؤثر نظام آ گیا, اب سب کے جج ہیں, اب وہ تیرا میرا جج نہیں, اب سب کے جج ہیں آپ کہہ رہے ہیں. اب وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جج ہیں اور ان کا کام صرف انصاف فراہم کرنا ہوگا.
اپنی پٹیاں اور بریکنگ نیوز چلانا نہیں ہوں گی. اور اگر انہوں نے کوئی شعر لکھنا ہی ہے نا، جو جج صاحب نے شعر لکھا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں کو جنہوں نے ان سے فیصلے کروائے تھے کہ ان کو پھر لکھیں کہ لوگ اب مجھ کو تیرے نام سے پہچانتے ہیں، کیا خبر یہ میری شہرت ہے کہ رسوائی ہے. تو وہ اب اپنے اپنے اعمال کا ہر بندہ ذمہ دار ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ دو جدون صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی تبصرے میں کہا کہ کچھ استعفے اور بھی آ سکتے ہیں. نہیں آنے چاہیے، نہیں آنے چاہیے، نہیں آنے چاہیے. لیکن اگر آتے ہیں تو ویلکم تو نہیں کریں گے، لیکن آنے دیں. پھر ہم نے ایک بار اس سسٹم کو کسی نے تو صاف کرنا ہے نا. مطلب جو جوڈیشری آپ بتا رہے ہیں، میں نے تو جزون صاحب آپ کے سامنے کتنے پریسیڈنٹس رکھے ہیں. کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کوئی چیز ہے؟ یہ جو نمبر بتا رہے ہیں اپنے شیرف اپنے نیائی صاحب، جو پاکستان کی عدلیہ کا 141 ہے، کیا یہ کوئی قابل تعریف ہے؟ کہیں دنیا میں جا کر آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہو پاکستان کی جوڈیشری کو کہ وی آر اسٹینڈنگ آن دا نمبر آف 141؟ اور یہ آپ کے دور حکومت میں یہ کافی نیچے چلا گیا تھا. یہ تھوڑا اس سے ویسے بہتر تھا. آپ مزید اپنی حکومت میں اس کو نیچے لے کے گئے ہیں. میں آپ کو آئی ایشور یو کہ اگر جو نظام ہم لائے ہیں، یہ 2 سال بعد آپ اس کو چیک کر لیں، یہ انشاءاللہ اپنے بہترین نمبر پر آ جائے گا. اس میں بہتری آپ کو ملے گی. ہاں، ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات مت بھولیں کہ اس عدالت کا، اس نظام کا، ان ججز کا کام صرف لوگوں کو انصاف دینا ہوتا ہے. آپ نے اگر وہ کام کیا ہوتا تو شاید آج یہ ترمیم نہ لانی پڑتی. اور یہ تو ہم 26ویں آئینی ترمیم میں لا رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہم نے آن بورڈ رکھا، جے یو آئی کو آن بورڈ رکھا. انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ اس کو آپ فی الحال کورٹ کی جگہ تو بینچ بنا لیں. ہم نے بینچ بھی بنا لیا. وہ چیزیں ڈی انٹینسیفائی ہو گئی، تو وہ اتنی زیادہ مؤثر نہیں رہی، اس لیے آپ کو 27ویں ترمیم پھر لانی پڑ گئی. تو میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں کہ نظام ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم کوئی ساری عمر حکومت میں نہیں رہیں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو 25 کروڑ عوام کو ہم ایک اچھا نظام دے دیں، کہ نظام چلتا رہے. چہرے بدلتے رہیں گے. آج کوئی وزیر اعظم ہے، کل کوئی اور ہوگا. آج کوئی صدر مملکت ہے، کل کوئی اور ہوگا. آج کوئی اور چیف جسٹس ہے، کل کوئی اور ہوگا. ایک مضبوط اور مربوط نظام دینا یہ سیاستدان کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان اٹ. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم الحمدللہ اپنے گولز اچیو کرنے میں وہ ہم بالکل کلیئر ہیں، اور ہم نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا ایسا ہم یہ وہی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے کہ ہم وی آر موونگ فرام اے سافٹ اسٹیٹ ٹو اے اسٹرانگر اسٹیٹ. ایک مضبوط اسٹیٹ کی طرف ہم ہارڈ اسٹیٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. اسٹرانگ اینڈ ہارڈ اسٹیٹ. تو میرے خیال میں اس میں کچھ لوگوں کو پرابلم ہوگی. نہیں دینا چاہیے کہ استعفیٰ اگر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف نہیں رہا تو شاید خاقان عباسی آ گیا. شاید خاقان عباسی اور مسلم لیگ نون نہ رہی، عمران خان آ گیا، چلا گیا. وزیر اعظم شہباز آ گیا، کل کوئی اور آئے گا. لیکن اگر ان کے استعفے لیے جا سکتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم کا استعفیٰ لیے، تو کسی جج 2 3 4 کا اگر استعفیٰ آتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہو گیا. نیاز صاحب ایک اور بتا دیں، ان کا جب جو عدالتیں ہیں، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ انصاف دے گی. وہ پہلے پولیٹیسائز تھی، ججز جو ہے وہ پولیٹیسائز فیصلے کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی انصاف ملے گا. آپ جائیں سر سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کریں، آئینی عدالت میں بھی کیس لے کے جا رہے ہیں، لے کے جائیں، اب آپ کو انصاف ملے گا. آزاد عدلیہ آ گئی ہے. نیازی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی نیازی صاحب، امجد نیازی صاحب. جی سوال اپنا کریں، دہرائیں. میرے خیال سے آپ انصاف لینے کے موڈ میں نہیں ہیں. وہ بتایا اختیار ولی خان صاحب نے کہ اب انصاف ملے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آئینی عدالت سے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی انصاف ملے گا. وہ پولیٹیسائز نہیں ہوگی. جو عدلیہ ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کرے گی، اب وہ انصاف کرے گی. کاش کہ یہ سچ ہوتا. اسی جو ابھی چیف جسٹس بنایا ہے انہوں نے، آئینی بینچ جب تھا تو جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا، وہ ریوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو دے دیا گیا. وہاں پہ آپ کو انصاف نظر آیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ کتنے عرصے سے کیس لٹکائے رکھا،
اور جب آئینی انہوں نے بنانی تھی اپنا عدالت، اس کو تب انہوں نے سٹارٹ کر دیا سننا، اور اس کا فیصلہ نہیں کیا، وہیں پہ چھوڑ کے چلے آئے. بات سمجھے، ہمیں فیصلوں کا بھی پتہ ہے اور آنے والے دنوں کے فیصلوں کا بھی پتہ ہے کہ دیوار پہ لکھی ہوئی بات اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو معذرت کے ساتھ جتنے قصیدے یہ پڑھ رہے ہیں، کاش کہ یہ سچو تھا، کاش کہ ان کی نیت ٹھیک ہوتی، کاش اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو یہ لیجسلیشن لانے سے پہلے تمام پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھاتے، ایک نظام کی بات کرتے. چاہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، مانتے ہیں، لیکن اگر جب یہ لے کے آتے ہم بیٹھتے. لیکن ابھی انہوں نے جو ڈرافٹ کیا ہے، لیجسلیشن ڈرافٹ کیا ہے، وہ پڑھ تو لیں. آپ نے سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ بنا دیا، آئینی بینچ میں وہ لوگ جو ان کے ہم خیال ہیں انہوں نے وہ لے کے آ گئے ہیں. ہم تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیا بنانا ریپبلک ہے؟ کیا پاکستان میں انصاف اب اس کو ملے گا جس کو گورنمنٹ چاہے گی، یا اس کو انصاف نہیں ملے گا جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوگا؟ لگ تو یہی رہا ہے. اگر یہ اپنے کال اور فعل میں سچے ہوتے نا تو دیکھی جاتی ہیں نیتی کیا. پھر اس کے لیے جیسے میں نے سجیسٹ کیا کہ یہ اپوزیشن کو آن بورڈ کرتے. دیکھیں، عددی لحاظ سے طاقتور ہونا جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اقلیت میں ہیں ان کو بھی سننا ہے، اگر وہ اچھی بات کر رہے ہیں ان کو ماننا بھی ہے. لیکن افسوس کہ یہ تینوں کام نہیں ہوئے. نہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا گیا جب یہ الیکشن میں جا رہے تھے، نہ پارلیمنٹ کو. ان کو اختیار ولی میرا بھائی ہے، یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم کو پتا تھا لیجسلیشن کون سی آ رہی ہے. اکثریت کی ممبران اسمبلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے آرٹیکل میں کیا چینجنگز لائی گئی ہے. یہ تو ٹھپا لگایا گیا. اور لیکن چلے اب تو ساری چیزیں جو ہے واضح ہوگی. لیکن آپ لوگوں کمیٹی سے نہ نکلتے تو آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی. وہ جو کمیٹی بیٹھی تھی تو وہ ساری چیزیں آپ ڈسکس کرتے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کچھ نہ کچھ مولانا کہتے ہیں زہر نکلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، شاید ابھی بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے. مندو خیل صاحب، ججز جو ہیں وہ پولیٹیسائز تھے، یہ الزام لگتا ہے. یہ سیاسی جماعتیں مندو خیل صاحب الزام لگاتی رہی ہیں کہ ججز جو ہیں وہ سیاسی جج تھے. وہاں پہ تقسیم نظر آتی تھی، جب بینچز بنتے تھے ان میں ہی تقسیم نظر آتی، بلکہ بینچ بنتا تھا تو فیصلہ پہلے ہی وہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کیا یہ فیصلہ ہوگا. یہ آپ لوگ اس طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں. ابھی تو ایک عدالت ہی تقسیم کر دی، 2 عدالتیں بنا دیں، تو اب کوئی نظام انصاف جو ہے آپ کے مطابق اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں، بہتری اس طرح آئے گی کہ اس وقت سپریم کورٹ میں لگ بھگ 56,000 کیسز جو ہے نا پینڈنگ ہے، اور اس میں میڈیا رپورٹ کے مطابق 1500 کیسز آئینی ہے، باقی سارے عام پبلک سے متعلق ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سارا سال تو یہ 1500 کیسز ہی چلتے ہیں. میں آپ کو ایک کیس کا حوالہ دے سکتا ہوں جو 4-5 سال بعد باری آتی ہے. اور پھر یہ غریب غربا کا جو لوگ وکلا کو فیس دیتا ہے، مجھے اور جدون صاحب اور باقی وکلا کو، اور ان کی نمبر ہی نہیں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سیاسی کیس چل رہا ہے، فلاں کا کیس ہے. تو اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاسی کیس کے لیے الگ عدالت بن گئی ہے. اور اس کے اوپر تو عمران خان صاحب نے ایگری کیا ہے، جو میثاقی جمہوریت کا شق ہے مولانا صاحب نے ایگری کیا ہے. اب شور مچانا کس بات کا؟ عمران خان صاحب تو یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم رول بیک کر دے. وہی 18ویں ترمیم جو آصف علی زرداری صاحب نے، جہاں مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں جو 1973 کا جو متفقہ آئینی نے اس کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اس کو کنسنسس کے ساتھ تمام پارٹیوں نے اس کو لگ بھگ 105 شق تھے، آرٹیکل تھے جو تبدیل کر گئے. سوال یہ کہ ساری چیزوں کا اب آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ اب جب پی ٹی آئی یہ کمیٹیوں میں ہے ہی نہیں ہے تو یہ اسمبلی میں کاغذ پڑھنا، تقریر کرنا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اصل قانون سازی تو کمیٹی میں ہوتا ہے. کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ نیازی صاحب کی پارٹی اب سینیٹ اور قومی اسمبلی میں کیا کریں گے. اسی طرح ایک کبوتر اس کا اڑتا رہے گا اور آخر میں عمران خان صاحب جیل میں رہے گا اور باقی یہ ٹاک شو میں چلتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب ابھی بھی آپ کو خدشات ہے کہ کبوتر اڑتے رہیں گے. لیکن چلیں، جو لوور جوڈیشری ہے جہاں پہ 23 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں، جو ایک عام بندہ لوور جوڈیشری میں عموماً کیس لے کر جاتا ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی بہتری کرنا کہ کہا کہ وہاں بھی لوگوں کو جو انصاف ہے وہ جلدی ملے. بھی پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی ایشو پہ بھی.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद उस पर जो है वो बहस जारी है और अदालती मामला, क्योंकि जजिस के रिज़ाइन और अभी कुछ इस्तीफ़ों की और भी खबरें हैं और बल्कि सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ है कि COD में इसके ऊपर एक कंसेंसस पाया गया था। तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं इसके ऊपर, आईनी अदालत के ऊपर मुत्तफ़िक थी। ये मदोखेल साहब उसको कहने के उस पर बात कर रहे थे और जदून साहब आप उस पर ब्रेक में ज़रा तबसरा कर रहे थे, ज़रा यहाँ भी बता देंगे क्या कह रहे थे। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अब मखदूम साहब साथ ही हैं। बहुत एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। उस वक्त देखें मार्शल जो मुशर्रफ का दौर था, तो उन्होंने एक पर्पज़ क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, डेमोक्रेसी को, और ट्रांजिशन ऑफ पावर टू पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्री ऑफ मिलिट्री इंटरफेरेंस, ये मकसद था। अब उसके अंदर एक ये शक थी कि 1996 के बाद जितनी भी मिलिट्री इंटरफेरेंस हुई है उस पर एक कमीशन बनाया जाएगा जो तहकीकात करेगा कि उसकी क्या वजूहात बनी और वो क्यों इंटरफेरेंस हुई। फिर उसका एक जो सेक्शन 32 था उसमें लिखा गया था कि जितने भी आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं वो सिविल हुकूमत के मतहत होंगे, ठीक है, और उस पर काउंटर चेक होगा। लेकिन आप देखें, अब सारा काम इन्होंने उल्टा कर दिया। अब तो मतलब है उसकी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बाकी जो आर्टिकल्स हैं या शिकें हैं जो असल में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करती हैं, उनको तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। हाँ। उन पे तो ये बात ही नहीं करते। अमल तो दूर की बात है, उनको डेमोक्रेसी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इनके आर्टिकल्स हैं या शिकें हैं उन पे तो ये बात करना पसंद ही नहीं करते। अब तो देखें ना, इन्होंने एक मतलब है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। देखें, हमारी फौज अपनी है, एयर फोर्स अपनी है, नेवी अपनी है, वो जितनी स्ट्रांग होगी मुल्क का दफा स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। लेकिन एक आइन के दायरा, जब आइन आप बनाते हैं, आप कहते हैं जी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन है, अभी निकालें ना मखदूम साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिकें पढ़ें, उसमें से आपने पिछले 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, अभी तकरीबन जो है 19-20 साल गुजर रहे हैं, उसके बाद किस पे अमल किया है? बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन कोड बाकी मुल्कों पे भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कोड बने, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाके हाई कोर्ट पे कब्जा कर लिया है, उनके बैठने की जगह नहीं है। वो तो देखें ना, आप ये कहते हैं मसाइल हल हो जाएंगे, मैं तो वो तो एक इंतजामी मसला ना, बैठने की इंतजामी मसला। लेकिन अगर उन्होंने अदालत बनानी थी तो एक साल पहले उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी, तो उसके लिए क्या जजेस की देखें ना बजट एलोकेशन होती है, उसका अभी रजिस्ट्रार कहाँ पे बैठेगा, उसके केसेस कहाँ पे आएंगे। ये अभी देखें ना, सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है पिछले 70-80 साल से, उसके मसाइल अभी नहीं हल हो रहे। कभी कहते हैं जी ये काज लिस्ट नहीं आ रही, ये केस डिले हो रहे हैं, तो एक ऐसी कोर्ट आपने एक मतलब 2 दिन में बना दी है जिसका कोई ढांचा जो है आईनी फैसले करेगा, वो आइन की इंटरप्रिटेशन करेगा। इख्तियार वली साहब, ये बड़ा इन्होंने एक रेलिवेंट क्वेश्चन किया है कि जनाब बैठने की जगह नहीं है जजिस के पास कि उन्होंने बैठना क्या है। वो शरई अदालत वाले में जाना चाह रहे थे, वहाँ उन्होंने कहा यहाँ ना आए, तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठेंगे, कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे, आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं। लेकिन पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें उनको तरतीब दे दिया जाता है। इतनी जल्दी क्या आती है सिर्फ मामले की? आईनी बेंच चल रहा था, तो आईनी अदालत बनाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते। ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। जगह भी मिल जाएगी, बंदे भी बैठ जाएंगे, रजिस्ट्रार भी बैठ जाएगा, ये बड़ी छोटी बातें हैं। हुकूमत के पास बहुत जगह है इस्लामाबाद में, वो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। बात यह है कि दर हकीकत जदून भाई जो हैं तो हमारे भाई हैं और बड़े समझदार लॉयर हैं। सबसे पहले इस बात पर आ जाएं कि आपके टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस थे वो आपके तमाम केसों के 10% नहीं बनते, लेकिन जुडिशरी का 50% या ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा वो टाइम ले लेते हैं। नंबर आपका जो है रेटिंग का वो दुनिया भर में 141 का है। तो क्या आप उस निज़ाम के साथ खुश हैं? मुझे ऑब्वियसली नहीं लगता कि जदून भाई आप उसके साथ खुश होंगे। हमें चीज़ों को बेहतर करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि निज़ाम को ठीक करने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा। कहीं पे आप होंगे, कहीं मैं होऊंगा, कहीं मंदू खेल होगा, कहीं नियाजी साहब होंगे, कहीं गुल साहब होंगे, कहीं पे कोई जीजे होगा, कहीं पे आदिल होगा, कहीं कुछ तो होगा कि जो कोई आएगा जो इन चीजों को ठीक करेगा। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऊपर से तो कोई नहीं आएगा। तो अब ये जो आपके पास आईनी ही रास्ता है, इसमें कोई गैर आईनी काम तो हुआ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि एक दिफाई निज़ाम जो अदलिया का है वो मजबूत हो जाए और पार्लियामेंट जो है वो अपना काम करे, जो अदलिया है वो अपना काम करे, दीगर इदारे अपने काम करते रहें। देखें, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस बात को नहीं झुटला सकते कि हमारी जो अदलिया की हिस्ट्री है गुज़श्ता फैसलों की, वो कोई इतनी ताबनाक नहीं है। उसको लेके आप दुनिया से जब बाहर जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो उस पर दुनिया पे हंसती है कि ये कैसी अदलिया है। मतलब जहां पर
ट्रकों की बातें होती हैं, डॉलरों की बातें होती हैं, मदर इन लॉ की फरमाइशों पर फैसले होते हैं। बेगम ने आज कह दिया कि इसको उड़ा दो। एक चीफ जस्टिस कहता है कि मैं यूं करके 5-10 एमएनए तो मैं यूं फारिग कर देता हूं, मैं फलाने वजीर आला को तो अभी फारिग कर दूं, लेकिन मुझे उसकी सेहत का फिक्र है। ये वाज दैट जुडिशरी? आर यू सीरियस? क्या ये अदलिया थी? हमें तो नहीं लगता, दुनिया को नहीं लगता कि ये अदलिया थी। आप कहते हैं कि हम कोई बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी तो इसका जो है वो नियाजी साहब का लीडर है, जिसके लिए पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तमाम लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, पूरा निजाम तलपट कर दिया गया था। ऐसे लोग जो होते हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं। हम तो सताए हुए हैं, हमने तो भुगता है, हमने तो किसी से रिवेंज लिया भी नहीं है। अब तो वो लोग जिनके पास करने को काम नहीं है वो इस्तीफे लेकिन यहाँ पे ना इख्तियार वली साहब, आप भी एक थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप भी 2018 के बाद या उसे कुछ टाइम पहले की 2017-18 के टाइम की जुडिशरी को डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले भी माजी में भी यही जुडिशरी थी। हमने बल्कि आज इंट्रो में 1956 से आगाज़ किया कि जस्टिस मुनीर का जो फैसला था नजरिया ज़रूरत और किस तरह उस टाइम एक दस्तूर साज असम्बली को भेजा गया। हम तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। बिलाशुबा कोई माजी को इतना कह लें कोई काबिल सताइश नहीं है अदलिया का, लेकिन आप अभी जो ख़ुसूसन जो स्पेसिफिक बात कर रहे हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेट करके कर रहे हैं। देखिए, उस वक्त अदलिया में अगर साल भर में कोई वाकया होता था ना तो शायद होता होगा, 2 साल बाद अगर कुछ होता होगा तो शायद कोई शाज़ो नादिर कोई केस होता होगा। ये अब तो जनाब जब से पनामा बेंच बना था या उससे पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री आप उठाएं, गुज़श्ता 10 साल से यार ये तो मीना बाजार ही लग गया था। मतलब आप अंदाजा देख लें कि वो मतलब था क्या। वो मुकदमात जिसमें जो इनके खिलाफ है सब में कारपेट कवरजी, कारपेट जमानत दे दी है, और जो मुकदमे कल इन पर बनेंगे उस पे भी जमानत दे दी है। ये क्या था? व्हाट वाज दैट? ये अदलिया थी, ये आजाद अदलिया आप इसको कह सकते हैं। आपका नंबर 141 पे नहीं जाए, मैं कहता हूँ 541 पे चले जाता अगर इस निजाम में। देखे, आप बात कर रहे थे ना नीयत की, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हम समझते हैं हम बेनिफिशियरी नहीं होंगे लेकिन कोई दूसरा भी ना हो। ये अब मेरा भाई आज कह रहा है इनको इस बात पे एतराज है, इस्तिस्ना पे। मुझे ये बताइए, जाते जाते इमरान खान ने जनरल बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन ऑफर नहीं की थी? जब उसने इनकार किया तो उसको ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए नहीं कहा था। ये तो सारी चीजें प्रेसिडेंट आपके छोड़े हुए हैं। हम तो चले इस तरफ आ जाए। वैसे जो पहली एक्सटेंशन थी उसमें आप लोगों ने भी मतलब बड़े हालात आप लोगों के खराब थे, लीडरशिप आपकी बाहर थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सबने एक ही क्यू में खड़े होकर सबने जो है वोट दिया हुआ है। ऐसे ना करें। चलें नियाजी साहब, आज जो हमने देखा कि जी इख्तियार साहब मुकम्मल कर लें। हमारे हालात इतने खराब आज नहीं है और ना उस वक्त थे। हमने तो जब ये सारे देने पर आ गए तो मुझे ये बताइए कि आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? हम तो गुडविल जेस्चर के तौर पे आप भी लाइन में लग गए, आपने कहा चले ठीक है हम भी दे, जब सब खड़े हैं आप भी आ जाते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, मार कौन खा रहा था? आदिल साहब आप खा रहे थे या नियाजी साहब खा रहे थे? कौन मार खा रहा था? अपना इख्तियार वली, उस वक्त आप मुआहदा करके बैठे थे। उस वक्त मुझे पता है जाती तौर पे कि उस वक्त आप भाजपा से मुआहदा करके बैठे थे कि हमें बाहर जाने दो, वोट आपका है। ठीक है, हमने गलती की, एक्सटेंशन किया, मानते हैं, लेकिन आप भी आप उस गुनाह में शामिल थे। नियाजी साहब, अगर आप माफी चाहते हैं तो आप गुनाह माफी उसकी माफी मांगे और गुनाह अच्छा बात सुने ना, आप तो सबसे बड़े लाडले हैं मांगे अदालत। देखिए उसकी माफी मांगे जब 2018 में आपने हमारा मैंडेट चुराया, जब आपके लिए नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, जब आपके लिए फिर भी जब बात नहीं बनी तो जहाज उड़ा दिए गए और जहाज उड़ा के फिर आपको वजीर आजम बना दिया। उस पर माफी मांगे कि जिस दिन मैं वजीर आजम बनूंगा तो मैं बुलडोजर फेर दूंगा इन गवर्नर हाउसेस पर, मैं साइकिल पर बैठकर जाऊंगा। आपका लीडर एक दिन नहीं गया है और पीएम हाउस में तो उसने बैठना ही नहीं था, ये वादा किया था। लेकिन देख लें कि अगर उसने कोई एक दिन कज़ा किया हो हेलीकॉप्टर से नीचे तो उसका पैर नहीं लगता था। पाकिस्तान के लिए कर्जा नहीं लूंगा, कर लूंगा, ये आपका लीडर कहता है। चले वो उस टाइम मिनिस्टर साहब कहते थे, फवाद साहब कहते थे हेलीकॉप्टर सस्ता पड़ता है गाड़ी से। और क्या चले ये अमजद साहब को रिस्पॉन्स करने दीजिए। अमजद साहब
अमजद साहब रिस्पॉन्स कीजिएगा। 15 सीटों के साथ 15 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, 25 सीटों के साथ पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, 15 भी और नहीं इससे है। बड़े लाडले क्या है कि एयरपोर्ट पे जमानत मिल जाती है, और फिर NRO 1 लिया, NRO 2 लिया, NRO 3 लिया, इससे बड़े लाडले क्या हैं? हमेशा ये बेनिफिशियरी रहे हैं और चढ़े भी हमारे सरों पे ऊपर बैठे हैं और रोते ऐसे हैं जैसे सबसे बड़े जो है मजलूम ही यही हैं। और निजाम को दफनाने वाले आप लोग, निजाम का कबाड़ा करने वाले आप लोग। मुझे वो आज किसी ने मुझे तस्वीर भेजी है जब ये मोहम्मद खान जुनेजो के साथ इन्होंने जुल्म किया था ना मिलके, जनरल ज़ियाउल हक के साथ, तो आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। तो ये तो इतने बड़े बेनिफिशियरी हैं। आप कहते हैं कि जी हम मजलूम हैं और हमारे साथ जुल्म हो गया। हमें तो वो दिन भी याद है कि जब अपना सिजाद अली शाह जब थे चीफ जस्टिस थे, तो उनकी अदालतों पे किसने हमला किया था, किन को उठा के सीटों पे बाहर फेंका गया था। अदालतों के साथ जो उस वक्त हुआ था, आज भी तारीख में ये नाम लिख के जाएंगे। तो ना करें, आपने तो वो खिलवाड़ किए और फिर जिस तरीके के साथ अफजल तारड़ साहब ने उस वक्त, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, हम बददुआ नहीं देते, लेकिन उन्होंने जिस तरह जजों को खरीद करके जुडिशरी को, नहीं साहब, जुडिशरी के साथ जो हाल किया था वो भी आपके सामने है। खुदारा ना करें। आप पाकिस्तान के साथ जो है वो जो जमहूरियत आप चला रहे हैं, जो जमहूरियत अभी 27वीं तरमीम जो है वो ला के 26वीं फिर 27वीं, आपको तो आपने तो मतलब जमहूरियत जो नाम की थी वो भी कोई नहीं रही ना। अगर रहती तो हम कहते, अगर रहती तो आप में अखलाकी जरूरत होती कि आप अपोजिशन, चलो आपने मैंडेट छीन लिया, आपने तो कौम का एतमाद भी छीन लिया। चले, मतलब ये जो यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि माजी में डेफिनेटली जुडिशरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं सियासी जमातों के, लेकिन सियासी जमातों का अपना भी जो है कोई रवैया इतना अच्छा नहीं रहा। जहांगीर जदून साहब ने एक बड़ी मज़े की शुरू में एक बात कर दी थी कि बेनिफिशरी कौन होता है। जब एक के खिलाफ केसेस बनते हैं तो ऑन द अदर साइड उसका बेनिफिशरी कौन होता है, ये भी हमने देखना है कि एक की गवर्नमेंट जाती है उसके बाद दूसरी की गवर्नमेंट किसकी आती है। तो ये अपनी अपनी बारी और फिक्स मैचेस जो होते रहे हैं माजी में वो सबके सामने। लेकिन चलें, इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आइनी अब जो अदालत बनी है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद होगा, अब ये एक आम आदमी के लिए जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करेगा, और जो आईनी अदालत है वो आईनी और जो कानूनी मामला उसके पास जाएंगे, उसका फोकस उस पर होगा। और बल्कि ये भी एक सामो कहने की हकीकत हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है सारा फोकस उसका माजी में जो सियासी केसेस हैं उन्हीं पर रहा है, और लोग वहाँ पे अपनी जो बारी के अंदर जो है वो कई साल उनके गुजर जाते हैं। तो चलें, कुछ सामो उस पर बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।